اس ولاگ میں پہلے ہم بات کر لیتے ہیں مریم نواز شریف صاحبہ کے لندن میں دیے گئے بیان کی۔ مریم نواز شریف صاحبہ کے کئی بیانات بڑے شہرت حاصل کر چکے ہیں۔ ان کا یہ بیان بچے بچے کو پاکستان میں جس کی تھوڑی سی سیاست سے دلچسپی ہے ازبر ہے، جو انہوں نے کہا تھا کہ میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی پراپرٹی نہیں ہے، اور پھر کیسے مریم نواز شریف صاحبہ کی لندن میں پاکستان میں پراپرٹی سامنے آتی چلی گئی۔ آج ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ میں آن اوتھ کہتی ہوں کہ ہم نے کسی سے انتقام نہیں لیا۔ ذرا سنیے اپنے بارے میں اور اپنے ابا جی کے بارے میں مریم نواز شریف صاحبہ کیا کہتی ہیں۔ ہم نے کسی سے میں آن اوتھ یہ کہہ سکتی ہوں کہ میں نے کسی سے کوئی انتقام نہیں لیا۔ میں آن اوتھ یہ کہہ سکتی ہوں کہ نواز شریف صاحب نے کسی سے انتقام نہیں لیا۔ تو اس طرح سے عدالت میں بندہ جاتا ہے، وہاں پہ جا کے کہتا ہے کہ جو کہوں گا سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا، اور پھر وہ سچ کے سوا سارا کچھ کہہ جاتا ہے۔ مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے وزیر اعلیٰ کا حلف بھی لیا گیا ہے۔ اس پر وہ کتنا پہرا دیتی ہیں، کس طرح سے اس پر عمل کرتی ہیں، کس طرح سے اپنے حلف کو بروئے کار لاتی ہیں، وہ بھی دنیا کے سامنے ہے۔ مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے یہ کہنا کہ ہم نے کسی سے انتقام نہیں لیا، اور میرے ابا جی نے بھی انتقام نہیں لیا، بالکل 100% ان کی طرف سے یہ سچ کہا گیا ہے۔ مریم نواز شریف صاحبہ نے کوئی انتقام نہیں لیا۔ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ عمران خان کو جس طرح سے دبایا جا رہا ہے، ان کی پارٹی کو جس طرح سے منتشر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس پارٹی کے لیڈروں کو، کارکنوں کو جس طرح سے تشدد کا، ظلم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، وہ انتقام سے کہیں زیادہ آگے ہے۔ لیکن مریم نواز شریف صاحبہ نے کہا کہ میں نے اور میرے ابا جی نے کوئی انتقام نہیں لیا، گو کہ ان سے سوال ججوں کے حوالے سے کیا جا رہا تھا۔ لیکن ہم یہاں پہ عام سیاست کی بات کرتے ہیں، جس طرح سے تحریک انصاف پر 25 مئی کو، پھر 26 نومبر کو ظلم کیا گیا، ستم کیا گیا، جس طرح سے ان کی طرف سے دعوے کیے جاتے ہیں کہ ان کے بچوں تک کو بھی مارا گیا، تشدد کیا گیا، خواتین کو گھروں سے باہر نکالا گیا، لوگوں کی چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا، اس طرح کے الزامات ان پر لگتے ہیں۔ مریم نواز شریف صاحبہ نے کہا کہ ہم نے کوئی انتقام نہیں لیا۔ بالکل انہوں نے درست کہا، کیونکہ انتقام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی سے بدلہ لینا، آپ پر کسی نے ظلم کیا، زیادتی کی ہے، تو اس کا آپ جب بدلہ لیتے ہیں تو اس سے ذرا زیادہ ہی بدلہ لیتے ہیں تو اس کو انتقام کہا جاتا ہے، یا جتنا آپ پر ظلم کیا گیا آپ نے اس کا بدلہ لے لیا تو اسی کو انتقام کہا جاتا ہے۔ مریم نواز شریف صاحبہ پر اور میاں نواز شریف پر، مسلم لیگ نون کے دیگر لیڈروں پر عمران خان کی طرف سے کوئی ظلم نہیں کیا گیا۔ یہی حقیقت ہے، یہی سچ ہے۔ اگر یہ لوگ گرفتار ہوئے تھے تو ان پر مقدمات تھے جو ثابت ہو چکے ہیں۔ ٹی کا ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ جس طرح سے ایون فیلڈ کے حوالے سے ملکیت کی بات کی جاتی ہے، وہ بھی میاں نواز شریف صاحب کو، مریم نواز شریف صاحبہ کو سزا ہوئی اور سزا معاف بھی ہو گئی، لیکن اس کا کوئی آج تک ان کی طرف سے ثبوت سامنے نہیں رکھا گیا، اپنی بے گناہی ثابت نہیں کی گئی، اور اس میں عمران خان کا کوئی دوش نہیں تھا۔ عمران خان کا اس میں کوئی کردار اس کے سوا نہیں تھا کہ انہوں نے کیس کو آگے بڑھایا تھا۔ عمران خان نے ان کو سزا نہیں دلوائی تھی۔ تو باقی مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے کئی مرتبہ یہ کہا گیا ہے کہ جیل کے اندر ان پر ظلم کیا گیا، ستم کیا گیا، تو جیل کے اندر کسی بھی قیدی کا ذاتی کچن نہیں ہوتا۔ مریم نواز شریف صاحبہ نے ایک موقع پر کہا تھا کہ میں اپنے کپڑے استری فرائی پان سے کیا کرتی تھی، اور میرا کھانا چوہے ٹوک دیا کرتے تھے، اور چوہوں کا چھوڑا ہوا مجھے کھانا کھانا پڑتا تھا۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ کو وہاں پہ فرائی پین کس لیے دیا گیا تھا؟ وہ کہتی کہ میں اس سے کپڑے استری کیا کرتی تھی۔ فرائی پین ان کو اپنی دال شال یا سبزی جو بھی ہے بنانے کے لیے، یا اس کو فرائی کرنے کے لیے دیا گیا تھا۔ اس سے مریم نواز شریف صاحبہ جو کچھ بھی کرتی تھی، اور پھر ان کا کھانا چوہے ٹوک جاتے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ گھر سے کھانا آتا تھا۔ تو مریم نواز شریف صاحبہ کس طرح کہہ سکتی ہیں ان پر ظلم کیا گیا، ستم کیا گیا؟ تو ان کے اپنے اعمال تھے، مسلم لیگ نون کے لیڈروں کے، پیپلز پارٹی کے لیڈروں کے، جن پر نیب کی طرف سے کارروائی کی گئی یا پھر دیگر اداروں کی طرف سے کارروائی کی گئی، اور ان کو سزائیں سنائی گئیں۔ اور عمران خان کا ان میں کیا دوش ہو سکتا ہے؟ عمران خان کے آنے سے پہلے ان کو سزائیں سنا دی گئی تھی، اس کے بعد عمران خان کے سارے رجیم کی طرف سے جو کچھ کیا جا رہا ہے، شہباز شریف صاحب کیسے انکار کر سکتے ہیں کہ وہ اس کے پیچھے نہیں ہے؟ تحریک انصاف کے لیڈروں کے ساتھ، کارکنوں کے ساتھ جو کچھ 25 مئی کو پہلے اور پھر 26 نومبر کو کیا گیا، جس طرح سے وہ الزامات لگاتے ہیں، جس طرح سے دنیا نے دیکھا ہے،
تو اس کو آپ انتقام نہیں کہہ سکتے، کیونکہ تحریک انصاف کی طرف سے ایسا کچھ ان کے خلاف نہیں کیا گیا تھا۔ وہ سراسر ظلم ہے، زیادتی ہے، اور زیادتی کا ظلم کا پھر بدلہ دینا پڑتا ہے، اس کو انتقام نہیں کہا جا سکتا۔ اسی طرح سے آپ کے سامنے حسینہ شیخ ہیں، ان کو سزائے موت سنا دی گئی ہے، وہ ملک سے باہر بھاگی ہوئی ہیں۔ ان کی طرف سے اب تڑپتے ہوئے کہا گیا ہے کہ یہ تو کینگرو کورٹس ہیں اور مجھ پر ظلم کیا گیا ہے، مجھ پر زیادتی کی گئی ہے، یہ ان کی طرف سے وہاں پہ بیٹھے ہوئے کہا جا رہا۔ اور یہ بھی دیکھیے کہ حسینہ واجد کو، حسینہ شیخ کو کس روز سزائے موت سنائی گئی ہے، جس روز 17 نومبر ان کی سالگرہ کا دن ہے، ان کی پیدائش کا دن ہے، اور 17 نومبر ہی کو انہیں سزائے موت سنائی گئی ہے۔ اور اندازہ کیجئے کہ کس طرح سے بزرگوں کو، بوڑھے لوگوں کو جو پاکستان کا نام لیتے تھے، ان کو ان کی طرف سے سزائے موت سنائی گئی اور اس پر عمل درآمد بھی کیا گیا۔ عمر قید بھی ان لوگوں کو سنائی گئی جو پاکستان سے وفاداری کرنا چاہتے تھے، اور ان غداروں کی طرف سے، بالکل یہ غدار ہیں، پاکستان کے غدار ہیں، ایک ملک کے خلاف ان لوگوں کی طرف سے بغاوت کی گئی، ملک کو توڑ دیا گیا، اور ملک کے ساتھ وفاداری کرنے والوں کو موت کی سزائیں سنا دی گئی۔ 90 88 سال ان لوگوں کی عمر تھی۔ تو ایسے ظلم ان کی طرف سے کیے گئے، انہوں نے انتقام نہیں بلکہ ظلم کیا تھا۔ ان لوگوں کی طرف سے شیخ مجیب الرحمان یا اپنے وطن کے خلاف کچھ بھی نہیں کیا گیا تھا، ان پر جو کچھ بھی کیا گیا تھا ان کا عرصہ حیات تنگ کیا گیا، ان کو سزائے موت دی گئی۔ یہ ظلم ہے، اور پھر ظلم کا ان کو بدلہ دینا پڑا ہے۔ اور یہ ظلم یہ نہیں کہ صرف بنگلہ دیش میں، جہاں کہیں بھی ہے، پاکستان میں، سری لنکا میں، اور جو بھی ملک ہے، نیپال ہے، وہاں پہ جس نے بھی ظلم کیا ہے، اول تو بدلہ ان کا چکایا جا چکا ہے، اگر نہیں چکایا جا چکا تو آئندہ ان کو بدلہ چکانا پڑے گا۔ اگلی خبر ہمارے سامنے ہے، کشمیر میں بھٹو زندہ ہو گیا۔ کس طرح سے زندہ ہو گیا؟ وہاں پہ پیپلز پارٹی کی حکومت آ گئی، بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے تڑی دی گئی تھی، دھمکی دی گئی تھی کہ ہم یوں کر دیں گے، ہم یوں کر دیں گے۔ تو اس کے بعد پھر اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، جیسا کہ ہم نے کل اپنے ویلاگ میں کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے سرنڈر کر دیا گیا، اور وہاں پہ ان کو تحریک عدم اعتماد پیش کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ 2-4 ہفتے پہلے سے ان کی طرف سے کوششیں کی جا رہی تھی، جبکہ انوار الحق ڈٹ کے کھڑے تھے، لیکن پھر جب ان کی طرف سے 27ویں آئینی ترمیم میں جھوک کر سلام کرتے ہوئے، گٹے گوڈے پکڑتے ہوئے ووٹ ڈالا گیا، تو پھر ان کو اجازت دے دی گئی کہ پہلے کشمیر لے لو اور اس کے بعد پھر گلگت بلتستان لے لینا۔ وہاں پہ تحریک عدم اعتماد آئی، اور راٹھور صاحب، فیصل راٹھور، ممتاز راٹھور کے یہ بیٹے ہیں، جو تیر ممتاز راٹھور کی طرف سے اپنے وزارت عظمیٰ کے دوران چلائے گئے تھے، وہیں سے یہ شروع کریں گے۔ جیسے ان کی طرف سے حلف اٹھایا گیا، وہاں پہ کشمیر میں، آزاد کشمیر میں دودھ کی ندیاں بہنے لگی ہیں، وہاں پہ منو سلوا اترنے لگا ہے، وہاں پہ غربت تھی، قسم و پرسی کے حالات تھے، غربت میں لوگ دھنسے ہوئے تھے۔ جیسے ان کی طرف سے پیپلز پارٹی کی وہاں پہ حکومت آئی ہے، بھٹو زندہ ہوا ہے، وہاں پہ منو سلوا اترنے لگا ہے۔ اور پھر یہی ملاحظہ کیجیے کہ انوار الحق صاحب 48 ووٹ لے کے وہ کامیاب ہوئے تھے، آج ان کو ملے ہیں 36 ووٹ، اور ان کے مخالف کو ملے ہیں 2 ووٹ۔ انہوں نے کہا کہ میں استعفیٰ دے کے جانے والا نہیں ہوں۔ اس موقع پر جب ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آئی تھی، ان کو تھپکی دی جا رہی تھی کہ ڈٹ جا، کھڑا رہے، تمہارے ساتھ ہیں۔ کون ان کے ساتھ ہیں؟ انہی کی طرف سے جنہوں نے پھر بلاول بھٹو زرداری کو کہا کہ پڑ جاؤ، پہ جاؤ، اب ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی۔ اور یہ دیکھیے کہ انوار الحق صاحب جو 48 ووٹ لے کے وزیر اعظم بنے تھے، اور وہ تیسرے وزیر اعظم تھے ایک ہی عرصے میں، ایک ہی اسمبلی کی مدت کے دوران، اور یہ چوتھے وزیر اعظم بنے ہیں۔ عدم اعتماد انہوں نے آنے دیا، استعفیٰ دینے سے انکار کر دیا۔ ان کو پتا تھا کہ میں جیت نہیں سکوں گا۔ انہوں نے کہا کہ میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آج آزادی کا دن ہے، کیوں میں یہ آزادی کا دن نہ مناؤں؟ تو گویا ان کی پیٹھ پر ایک نہیں 2-3 درخت ہو گئے۔ اس نے کہا کہ میں بھی اس کے سائے میں بیٹھوں گا، باقی لوگ بھی بیٹھیں گے، اور ایسے غداروں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ اور پھر یہ اس پر خوشی کا اظہار بھی کر رہے ہیں، اپنی پارٹی کو چھوڑا، دوسروں کا ساتھ دیا، اور پھر ان کو بھی اسی طرح سے رسوا کر کے نکال دیا گیا۔ اس پر مزید بھی بات ہو سکتی ہے، لیکن یہیں پر ہم اس خبر کو اختتام پذیر کرتے ہیں۔ چلتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ یہ
ہے میڈیکل گراؤنڈ پر جیل سے نکلنے والا فٹ فاٹ ہو جاتا ہے. یہ محسن اختر کیانی کی طرف سے ایک کیس کے دوران کہا گیا ہے. بالکل 100% ان کی طرف سے یہ کہا گیا. عمران خان کی طرف سے ایک موقع پر بھی جیل سے ہاسپٹل جانے کی بات نہیں کی گئی. وہ جس طرح سے پہلے روز فٹ تھے اسی طرح سے میڈیکلی فٹ نظر آتے ہیں. جبکہ شہباز شریف صاحب جیسے ہی ان کے خلاف کوئی مقدمہ ہوتا تھا عدالت میں سرٹیفکیٹ پیش کر دیتے تھے. ان کو 3 مرتبہ تو کورونا ہوا اور شاید ڈینگی بھی 1-2 مرتبہ ان کو ہو گیا تھا. تو ان کی طرف سے جیسے ہی ان کو عدالت کی طرف سے طلبی ہوتی تھی تو یہ کہتے تھے میں بیمار ہوں. اور ان کی طرف سے کتنی مرتبہ کہا گیا تھا کہ میری کمر میں درد ہے, اور یہ بھی ان کی طرف سے بہانہ کیا گیا یا پھر جواز دیا گیا میں تو کینسر سروائیور ہوں. بہرحال شہباز شریف صاحب جس طرح سے اپنی کمر کی درد کی بات کیا کرتے تھے, آج جس طرح سے وہ تیراکی کرتے ہیں انہیں تو سویمنگ کے مقابلے کے لیے بھیج دینا چاہیے. اولمپک میں جائیں یا جو بھی بین الاقوامی مقابلے ہوتے ہیں وہاں پہ جائیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ سب سے آگے ہوں, کیونکہ پریکٹس بڑی ضروری ہوتی ہے. اور شہباز شریف صاحب دن رات پریکٹس کرتے ہیں, رات کے 2 بجے 2:30 بجے بلکہ اس سے بھی پہلے تالاب میں چھلانگ لگاتے ہیں. اور سردیوں میں پانی گرم ہوتا ہے جبکہ گرمیوں میں پانی ٹھنڈا ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ ان کی طرف سے جس طرح سے جناب فاروق احمد خان لغاری پاکستان کے صدر ہوا کرتے تھے وہ فرانس سے پانی منگوا کے پیا کرتے تھے, اور ہو سکتا ہے کہ ان کے تالاب میں اور ان کے تالاب میں بھی فرانس سے پانی لا کے ڈالا گیا ہو. ایک انتہائی زیادہ افسوسناک خبر ہے. اس کو سازی کہا جا سکتا ہے, اس کو دہشت گردی کہا جا سکتا ہے. ایک خاتون کرنل اور ان کے بریگیڈیئر خامد ایک حادثے کا شکار ہوئے ہیں, اور کس طرح سے حادثہ ہو گیا کہا گیا کہ نامعلوم گاڑی ان کی گاڑی کو ٹکر لگا کے چلی گئی. پتہ نہیں چل سکا کہ وہ گاڑی کون سی تھی. ان کی گاڑی کو ٹکر لگی اور یہ خاتون کرنل صاحبہ وہیں پہ موقع پر جاں بحق ہو گئی, اور ان کے بریگیڈیئر خامد صاحب وہ شدید زخمی ہے. خبر یہ مختصر ہے لیکن بہت بڑی خبر ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک گاڑی پیچھے سے آ کے ٹکر لگا کے نکل جائے. یہ لگتا ہے کہ کوئی دہشت گردی کی گئی ہے. آپ کے سامنے خبر رکھ دیتا ہوں. وزیر آباد سیالکوٹ روڈ پر نامعلوم گاڑی کی ٹکر سے حساس ادارے کے ملازم میاں بیوی کی کار کو حادثہ, خاتون لیڈی ڈاکٹر جاں بحق شوہر سمیت 3 زخمی ہاسپٹل منتقل. وزیر آباد سیالکوٹ روڈ سودرا موڑ کے قریب نامعلوم گاڑی نے سیالکوٹ سے اسلام آباد جاتے ہوئے حساس ادارے کے ملازم میاں بیوی کی گاڑی کو عقبی جانب سے ہٹ کیا, جس کی وجہ سے گاڑی ڈیوائیڈر سے کراس کرتے ہوئے مخالف سمت سے آنے والی ہنڈائی ڈاکسن گاڑی سے ٹکرا گئی. حادثے میں کار سوار خاتون ریٹائرڈ کرنل ڈاکٹر سعدیہ موقع پر جاں بحق ہو گئیں, جبکہ ان کے ساتھ سفر کرنے والے بریگیڈیئر وہی شدید زخمی ہو گئے. ان دونوں کا تعلق اسلام آباد DHA سے تھا, جبکہ حادثہ میں مخالف سمت سے آنے والی گاڑی میں سوار محمد سلیم یہ ننکانہ کے رہنے والے تھے, اور ان کے ساتھ رفتاج بیگم حاجی والا گجرات کی رہنے والی تھی, وہ شدید زخمی ہو گئی. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک گاڑی جا رہی اور اس سے زیادہ سپیڈ میں پیچھے سے آنے والی گاڑی ان کو ٹکر مارے, اور اس طرح سے ٹکر مارے کہ ڈیوائیڈر سے دوسری طرف گاڑی جا گرے. اس سے لگتا ہے کہ یہ دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے. دیکھتے ہیں کہ ہماری ایجنسیاں اس حوالے سے کیا کرتی ہیں, کس طرح سے نوٹس لیتی ہیں, کس طرح سے آگے اپنی کارروائی کو بڑھاتی ہیں. سب سے پہلے تو ضرورت ہے کہ اس گاڑی کو پکڑا جائے جس نے ٹکر ماری اور انسانیت کی توہین کرتے ہوئے وہاں پہ رکے نہیں ہے, تاکہ ان کو کوئی طبی امداد مل سکتی. اس کے ساتھ اجازت دیجیے, اللہ حافظ.